بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، معزز حاضرین و سامعین، حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت البقیع سے گزرتے ہوئے آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، اخبار ما عندنا۔ حضرت عمر بن خطاب نے اہل قبور کو سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ ہمارے پاس خبریں ہیں، وہ یہ کہ ان نساءکم قد تزوجنا، کہ تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے ہیں، وَدِيَارَكُمْ قَدْ سَكَنَتْ، اور تمہارے گھروں میں اوروں نے بسیرا کر رکھا ہے، وَأَمْوَالُكُمْ قَدْ فَرَقَتْ، اور تمہارا مال تم سے علیحدہ ہو چکا ہے، یعنی وہ وراثتوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اب وہ تمہارے ملک میں نہیں رہا۔ فَأَجَابَهُ ہاتف، تو پھر ایک ہاتف سے ایک آواز آئی۔ اب یہ ہاتف جو ہوتا ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو کہ جوابی کارروائی کرتا ہے۔ یہ آپ جیسے کہ علماء سے سنتے ہیں اکثر و بیشتر کہ حاتم غیب سے آواز آئی، تو یہ ہاتف جو ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو کہ جواب دیتا ہے۔ تو کہا کہ ہاتف سے پھر ایک جواب ملا، یعنی اہل قبور کی طرف سے جواب ملا کہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اخبار ما عندنا، ہمارے پاس بھی خبریں ہیں، اے امیر المومنین ہمارے پاس بھی خبریں ہیں۔ فرمایا کیا ہیں؟ فرمایا انما قدمناہ فقد وجدناہ، فرمایا جو ہم نے اعمال کیے تھے اچھے وہ ہم نے پا لیے، یعنی جو ہم نے اپنی قبروں کے لیے کچھ سامان کیا تھا تو اس کو ہم نے آج پا لیا ہے۔ وما انفقناہ فقد ربحناہ، اور فرمایا جو ہم نے خرچ کیا تھا اس کا آج ہم نے خوب نفع کمایا ہے۔ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم نے مال خرچ کیا تھا آج ہم نے اس کا خوب نفع اٹھایا ہے۔ وما خلفناہ فقد خسرناہ، اور فرماتے ہیں جو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے اس کا ہم نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ تو ناظرین، یہ روایت ہے کنز العمال شریف کی اور شرح الصدور کی۔ اس روایت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوا؟ کہ ایک دن مر جانا ہے۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، اور پھر ہونا کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کسی اور نے بسیرا کر لینا ہے، مال ہمارا تقسیم ہو جانا ہے، بیویوں نے دوسرے نکاح کر لینے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ہوگا پھر؟ وہی ہوگا جو آج کی تاریخ میں ہم نیک عمل کریں گے۔ جو نیکیاں کریں گے اس کا ہم مرنے کے بعد فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا، اور جو ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے اس سے ہمیں لطف ملے گا، اس سے ہمیں سکون اور راحت ملے گی، اس سے ہمیں نفع پہنچے گا۔ اور جو پیچھے مال چھوڑ جائیں گے، بینک بیلنس، جائیدادیں، مال و دولت، اس کا ہمیں نفع نہیں ہونے والا، وہ ہمارے لیے خسارہ ہے۔ احباب ذی وقار، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا امت مصطفیٰ کو۔
فرماتے ہیں لا دار للمرء بعد الموت یسکنھا، مرنے کے بعد انسان کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوتا جس میں وہ جا کر کے سکون کرے، مرنے کے بعد ایسا کوئی مکان نہیں ہے جس میں جا کر کے وہ رہے گا اور سکون کرے گا۔ الا التی کان قبل الموت یبنیھا، فرمایا ہاں وہی گھر اس کو ملے گا جو مرنے سے پہلے زندگی میں بنائے گا۔ یعنی آخرت کو تعمیر کرنا ہے اگر کسی نے تو وہ آج کر لے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آج ہی جو کچھ کرنا ہے وہ کر لے۔ مرنے کے بعد کوئی رہائش گاہ نہیں ہے، وہاں کوئی سکون گاہ نہیں ہے، مگر ہوگی وہ اس طرح کہ آج اگر ہم تعمیر کر لیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وہ اچھا بنائے گا طاب مسکنہ، تو مبارک ہو بنانے والے کو کہ اس کو پتا تھا دنیا میں مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں، آج ٹھکانہ بنا لے، تو اس نے خوب نیکیاں کمائی، اس نے خوب نیک اعمال کیے، اس نے خوب اچھائیاں کی، وہ حسن اخلاق کا پیکر بنا رہا، وہ عجز و انکساری کا پہاڑ بنا رہا، وہ ہمت اور استقلال کا کوہ استقلال بنا رہا، وہ دنیا میں دکھ اور غم جھیلتا رہا، مگر صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا، اور نیکیوں میں اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاب مسکنہ، تو اس کو مبارک دو، اس نے اچھا ٹھکانہ بنایا، اس نے خوب اچھا ٹھکانہ بنایا۔ وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ، اور اگر کسی نے برا گھر بنایا تو خواب بانیہا، تو خسارہ اٹھائے گا بنانے والا، خوب خسارہ اٹھائے گا بنانے والا، خوب خسارہ اٹھائے گا بنانے والا۔ ہاں احباب ذی وقار، وقت دونوں کے پاس ہے، جو اچھا بنائے یا برا بنائے، مگر جو اچھائی بنائے گا اس کو مبارک ہوں گی، اس کے لیے مبارک ہے، اس کے لیے مبارک۔ جو برا ٹھکانہ بنائے گا وہ خوب خسارہ اٹھائے گا۔ تو ناظرین، میں دعا گو ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ یہی دنیا ہے جس میں ہم نے آخرت کو بنانا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ یہاں پر جو بوئیں گے وہاں پر اس کا ثمر ملے گا، وہاں پر اس کا پھل ملے گا۔ تو آج کیا کر رہے ہیں؟ غور تو کیجئے، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیسے سو رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں، کیسے کما رہے ہیں، کیسے زندگی میں مزے لے رہے ہیں، کیسے زندگی میں لطف اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ غور کریں کہ جو زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں وہ آخرت کے لیے اچھا یا برا پھل ملنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، یا آپ کی زندگی، اس زندگی پر ایک ثمر مرتب ہو رہا ہے، جو سانس نکلے گی اور اس کا ثمر ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب زندگی اچھی گزر رہی ہے تو پھر ثمر اچھا، زندگی بری گزر رہی ہے تو ثمر برا۔ آپ خود غور کریں، آپ اپنی آخرت کے خود مالک ہیں، آپ اپنی آخرت میں اچھا اور برا مکان بنانے کے خود مالک ہیں۔ آپ دنیا میں تو بہت اچھی کوٹھی بنا لی، دنیا میں تو بہت اچھا ٹھکانہ بنا لیا، آخرت کے لیے نہیں بنانا۔ دنیا میں اے سی بھی لگا لیا، آخرت میں اور قبر و حشر میں نہیں لگوانا۔ تو ناظرین، یہ دنیا ہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں محنت چاہیے، دنیا میں ہمیں سب کو چاہیے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تو اپنی قبر کو خود روشن کرنے کی کوشش کر اقبال،
تو اپنی قبر کو خود روشن کرنے کی کوشش کر اقبال، حیات روح سے وفا کوئی نہیں کرتا، مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرتا ہے۔ آج جن کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کل ہماری قبروں پر آ کر کے فاتحہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ آج کل تو یہ مسئلہ بھی ویسے مختلف فیفا نہ بنا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کیا کرنا ہے، مر گیا تو دفناؤ اس کو، بس بات ختم۔ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی فاتحہ بھی کہتا ہے کہ نہیں کہتا، کوئی ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو آج ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت، آج ہی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو فکر نصیب